اور کئی ایسے ہمارے ساتھ بھی واقعات پیش آئے، میں نے دیکھا بھی۔ پہلا ہمارا حج کا موقع تھا، ایک نیو مسلم نیا مسلمان ہوا تھا اور اس کے دل میں صرف ایک تڑپ تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ایک بار اپنی زندگی میں دیکھ لوں۔ تو لوگوں نے پہلے اس کو کہا تھا کہ تو اپنا نام وغیرہ ساری چیزیں کر لے۔ اس کے سعودی عرب جانے کے بعد بھی اسے کچھ سرٹیفکیٹس لگیں، اس کے بعد پھر اس کو حج کی اجازت ملی۔ میں آپ کو بتاؤں، اتفاق کی بات ہے، جب قافلہ جا رہا تھا تو اسے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا، جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا۔ تو وہ بندہ ہوتا ہے نا، کسی کو اتنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں ایک بار وہ خانہ کعبہ۔ تصویروں میں تو بہت دیکھیں، تصویر میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حرم کعبہ کے قریب جب احرام پہن کر کے نکلے، آج بھی ہم جب جاتے ہیں تو نئے لوگ جیسے ہی قدم رکھتے ہیں دھاڑے مار کر روتے بھی ہیں، دل باہر آ جاتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے۔ لیکن اس بندے کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ قافلے میں چلتے چلتے بیچ میں رک جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر جب حرم کعبہ کے قریب پہنچا مسجد حرم میں، اور سب نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے خانہ کعبہ ہے، اپنا سر اٹھاؤ اور دیکھو، پلک جھپکے بغیر دعائیں کرو۔ ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے اور اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کچھ کیا نہیں۔ سارے لوگ دوسرے دعاؤں میں مصروف تھے، ہم دوسرے قافلے میں تھے، وہ دوسرے قافلے میں تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے پیروں میں عجیب سی کپکپاہٹ آئی اور وہ وہاں گر گیا، صحن کعبہ میں گر گیا۔ تو گرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی چوٹ آئی سر کے پیچھے، اچانک اچھا خاصا ہٹا کھاٹا آدمی تھا، گرا۔ لوگوں نے اس کو آ کر کے زمزم ڈالا کہ غشی آ گئی ہے، بے ہوشی آ گئی ہے، پہلا سفر ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا نہیں، ہیلتھ والوں کو بلایا گیا، آ کر کے انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ پہلا سفر تھا، رونگٹے کانپ جاتے ہیں جب بھی میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں کہ کیا کسی کو خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہی اتنا رعشہ طاری ہو جاتا ہے کہ دل مچل جائے۔ اور رب ذوالجلال کی لوگ جو آس پڑوس میں تھے انہوں نے یہ صرف اتنی بات کہی کہ اس نے دعا میں اتنا کہا، مولا ایک آخری خواہش تھی میری کہ میں تیرا گھر دیکھوں، اب اس کے بعد مجھے زندہ نہ رکھ، اب اور کچھ دیکھنے کی میرے اندر خواہش نہیں رہ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، خانہ کعبہ کے ارد گرد ہزاروں نعمتیں برکتیں ہیں۔ بہرحال جو بندہ وہاں اس طلب سے جائے گا یقیناً وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا، وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا۔ لیکن عام طور پر جو پکنک کے طور پر ٹور مچانے کے لیے جو جا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگ یہ سوچتے ہیں ادھر کشمیر شملہ گھومنے سے بہتر ہے کہ عمرہ کر کے آ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ جانے سے بہتر ہے کہ، تو تم نے تو کمپیئر کر لیا کہ ادھر ادھر عیاشی کرنے کی بجائے یہاں پر ہم نہیں۔ میرے عزیزو، یہ کوئی ٹائم پاس اور وقت گزارنے کے لیے عمرہ حج نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کی قوت کو بھرنے کے لیے اور اپنے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ آیتیں تھیں، یہاں پر خانہ کعبہ کی تفصیل ہے۔ میں پھر کبھی عرض کرتا ہوں کہ کتنی مرتبہ کعبے کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، آدم علیہ السلام کے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی فرشتوں نے اس کو بنایا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر کئی ادوار میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی گئی، جو آج موجودہ کعبہ ہے۔ اور اس کی بنیادوں کو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ہائٹ ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہ اتنا اونچا جو بنایا گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بانی کعبہ کہتے ہیں، یعنی کعبہ کے بنانے والے۔ حالانکہ کعبہ اس سے بہت پہلے سے ہے، لیکن اس شکل میں اتنے بڑے پیمانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ یہ خانہ کعبہ کی مختصر سی چیزیں میں نے عرض کی۔